بالکل مثال تو میں بل گیٹس کی بھی مثال دے سکتا ہوں, یا جو ہے وہ ایلون مسک کی بھی مثال دے سکتا ہوں. یعنی بڑے بڑے ایسے بزنس مین ہیں. ایک چائنا کے بزنس مین, وہ بیچارہ تو میٹرک میں پاس 3 دفعہ نہیں ہوا. پہلے ہی دن میں آپ نے سیڑھی کو اگر نیچے سے ایک پیر نیچے ایک پیر اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے تو چھت ہوئے نا مسئلہ ہوئے نا. البتہ پھر یہی ہے کہ اگر پیسے کمانا ہو تو اسکل سیکھیں, ہم تو یہی کہیں گے. ہاں اسکل سیکھیں, وقت نہیں لگے گا. الگ ہے, تعلیم الگ ہے. بیکار اتنے سال ہو گئے بیکار بیٹھے ہیں, اب جب اسکل سیکھنے کی بات ہے تو کہتے ہیں بھائی کیسے سیکھیں آپ, اس پر تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا, اتنے محنت کرنے پہ. بھائی اتنے سال تم بیکار رہنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہے. اب 1 سال تم لگا لو, اسکل سیکھ لو, کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہو. وہاں کے جو ہے وہ کمپیوٹر کے کام آپ بہترین طریقے سے مطلب ڈیزائنر آپ بن سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہوٹلز اور ریزورٹ جتنے بھی بنے ہیں اس وقت ہمارے وہاں پر ریسٹورینٹ وغیرہ, باہر کے لوگ آ کر کما رہے ہیں بھائی بھائی لاکھوں روپیہ. ایسے ہی کیا ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم اپنے زمین پر بننے والی چیزوں کی جو ہے وہ ہم خود مالک بن جائیں؟ ہمارے ہوٹلز جو ہے وہ وہاں پر ویکینسیز جو ہے وہ وہاں کے بہترین جو ہے وہ موجود ہے, وہاں پر آپ جائیں, اپنے صلاحیتوں کو آگے لے جائیں. اگر آپ نے صرف ماسٹر کمپیوٹر میں کیا ہے تو پھر کمپیوٹر کے ساتھ ہی رہنا ضروری ہے. بھائی ہمارے تو پاکستان کی جو صورت حال ہے نا, کچھ وہ اپ ڈاؤن ہی ہے. آپ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو ماسٹر اسلامیات میں کیا تھا, ابھی تو ہم سائنس پڑھا رہے کوئی کہے کہ ہم نے سائنس میں کیا تھا, ابھی ہم جو ہے نا ای کامرس میں کام کر رہے ہیں. بات کریں. السلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں جی بی کے بارے میں. دراصل ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم صرف بلتی میں بات کریں کیونکہ ہم دونوں بلتستان سے ہمارا تعلق ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جی بی کے لیے کام کریں گے کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ جو لفظ جو ہے وہ ساتھ آتا ہے. ایک صوبہ ہے, ایک جو ہے وہ آئین سے خالی صوبہ ہے, اور ساتھ میں یہ جو جی بی جو مخفف ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب کہیں دور سے بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کوئی الگ 2 خطے نہیں ہیں, دونوں ایک ہی خطے ہیں. دونوں وہاں کے جو رسم و رواج ہے وہ سب کے سب تقریباً جو ہے وہ ایک ہی ہیں. ہمارے سوچنے سمجھنے کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہے. تو آج ہم ذرا بحث کریں گے, بات کریں گے ہمارے وہاں کے جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے, اور وہ پڑھے لکھے نسل جو اس وقت ڈگریاں لے کر جو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انتظار کر رہے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھیں کہ گورنمنٹ کی نوکری کب ملے گی مجھے. ہاں جی, ایک پی ایچ ڈی کا جو اسکالر ہیں اور ایم فل کا اسکالر جو ہے وہ ماسٹر بہترین اس میں ماسٹر جو کیے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کتنے ماسٹر اور ایم فل جو ہے وہ ہمارے وہاں پر موجود ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کام کاج کر رہے ہیں, اور وہ 14 گریڈ کے لیے ترس رہے ہیں. اب بھائی گورنمنٹ تو ہمارے ماموں تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ میں سے ہر کسی کو نوکری دے دیں, اور ان کے پاس بھی ایک کوئی خاص جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ آ سکتے ہیں, اتنے لوگ کر سکتے ہیں. پھر اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا تعلق اوپر کے لوگوں سے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پر ان کا جو ہو جاتا ہے کہ اسی لیے بہت سارے ذہین فتین سمجھدار جو پڑھے لکھے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم آج یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی گھروں سے نکلیں, کچھ کریں, طوفان برپا کریں اپنے اندر, ٹھیک ہے نا. کیوں خاموش ہے یہ طوفان تمہارے اندر؟ علامہ اقبال نے بھی اسی پر بہت بڑی بحث کی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ شعر جو ہے نا جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ جو ہے وہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. جب اللہ کب پوچھیں گے بندے سے کہ تیری رضا کیا ہے؟ دیکھیں اب ہم یہاں پر اگر ایک دینی مذہبی اگر بات کرتے ہیں تو ہم اگر کربلا کی بات کرتے ہیں, امام حسین سے آخری وقت میں جب پوچھا تھا اللہ نے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اچھا وہ کب پوچھا؟ وہ سارے کام کرنے کے بعد, بلندی پر اس پر پہنچانے, اس چوٹی پر پہنچانے کے بعد, اپنے تمام اہل و عیال کو قربان کرنے کے بعد, اور خود بھی جو ہے وہ زخموں پہ زخم کھائے ہیں, اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ندا آنا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی بلندی پر پہنچنا ہے, پہلے قدم اٹھانا ہے, رزق اٹھانا ہے. رزق اٹھاؤ گے اور بلندی پر پہنچو گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی تمہارے لیے بھی کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ورنہ تو ہمارا شعر جو ہے نا بدل جائے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ بندہ پہاڑی پر پہنچے. ہمارے یہاں پہاڑ بہت ہے نا کہ اللہ پوچھیں گے اوپر سے کہ بتاؤ اتروں کہ میں آؤں. صحیح ہے, یعنی جان پر بنے گی بغیر آپ الٹا سیدھا جو ہے وہ چیزیں لے کے بغیر آپ اوپر جائیں گے. اور اوپر سے جیسے ہمارے لاسٹ ٹائم مہینے میں اسکردو میں 2 جوانوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا نا
کہ وہ بہادر بن کے چلے گئے اوپر, سنا تھا نا, پھنس گئے تھے وہاں, پھنس گئے تھے رات, اتنی ٹھنڈ رات جو ہے انہوں نے گزاری اور ان کی حالت غیر ہو گئی. تو سوچے سمجھے اگر آپ چھلانگ مارو گے شیپ کی طرح تو پھر وہ حالت ان کی طرح ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سمجھداری کے ساتھ قدم بڑھاؤ گے, اپنے صلاحیتوں پر یقین رکھنا, یہ سب سے ضروری چیز ہے. ہم احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں ہو جاتے ہیں احساس کمتری کے شکار؟ بلتی گل کی تھی. اچھا, یہ چیز ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ 2 چیزیں جو ہے نا گل بلتستان والوں میں بہت زیادہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے احساس کمتری, اور دوسرا کانفیڈنس کی بہت ہی کمی ہے. ہمارے لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, اگرچہ انرجیٹک ہوتے ہیں. ہاں, اگر آپ کسی گلگت بلتستان والے کو کوئی کام دے دے تو وہ بہتر کر کے دے گا, لیکن خود سے وہ کام کرنے کی وہ چیز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نصاب اس طرح کے نہیں ہے کہ جس سے ہمیں جو ہے نا امید ہمیں ظاہر ہو اور یہ چیزیں ہوں. دوسری بات کہ جو ہمارے اسکالر ہے شاید ان کی بھی ایک غلطی ہے. اسکالر مطلب صرف مذہبی اسکالر نہیں, سب کی بات کر رہا ہوں, اسکول اور ان کے, وہ امید اور یہ چیزیں کم دیتے ہیں بلکہ مایوسی زیادہ دیتے ہیں. اگر خود اب گل بلتستان والوں کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بس ہم مرنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. جب آپ ڈاؤن سٹیز میں آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو خطہ ہے یہاں سے تو بہت بہتر ہے وہاں کی زندگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ہے. اچھا, اس پر ہم جو ہے وہ الگ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں اب اس کو میں نے ایک موضوع سوچا ہے کل رات, میں نے کہا جواب شکوہ اور جوابی شکوہ کے حساب سے جو ہم ایک سیریز بنائیں گے باقاعدہ, کہ جس میں شکوہ میں ہم ہمارے بلتیوں کے اور ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں, جو غلط عادتیں ہیں یا کمزوریاں ہیں, جو نقص ہیں, ان کو ہم بات کریں گے. تو ہم پہلے ہی بتائیں گے جس طرح علامہ اقبال کو گالیاں پڑی تھی, پہلے ہمیں گالیاں نہ دیں آپ, ہم جوابی شکوہ بھی جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گے. آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہیں جیسے ہمارے وہاں کے جوان نوجوان جو بالکل نوکری کے لیے جو ہے وہ ہلکاں ہو گئے ہیں انتظار کر کر کے اور نا امید ہو چکے ہیں. تو بھائی نا امیدی کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ نا امید ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو نا امید ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی ہے. نا امیدی انسان کو ختم کر دیتی ہے, نا امیدی انسان کو برباد کر دیتی ہے. آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. بھائی آپ نے ڈگری کی ہے نا, کتنے دھکے کھا کے کیے ہیں, ایک دن میں آپ کو ملے ہیں, اس کے لیے کوشش تو کی ہے. آپ اپنے علاقے کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان بہت 2024 میں کتنے لیول پر پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. اب میں آپ لوگوں سے کہوں گا جس طرح کہ سکندر بھائی نے ابھی کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے مایوسی کا شکار ہے, ہر وقت حرف یعنی شکایت اپنے زبان پر رکھے ہوئے کہ بھائی ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کو, ہم تو ہارڈ ایریا سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم بڑے پیچھے خطے کے. یہ غلط باتیں. ہمارے لٹریسی اب کیا ہے, کتنے فیصد ہے تعلیمی؟ 80+ ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی. پاکستان کا واحد خطہ ہے جہاں پہ تعلیمی ریشو سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے بات یہ اوپر یہ جو حرف شکایت ہے یہ بنتا نہیں ہے, جچتا نہیں ہے. دوسری بات, ہمارے جتنے بھی ہوٹلز اور ریزرو جتنے بھی بنے ہیں اس وقت ہمارے وہاں پر ریسٹورنٹ وغیرہ, باہر کے لوگ آ کر کما رہے ہیں بھائی لاکھوں روپیہ. ایسے ہی. کیا ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم اپنے زمین پر بننے والی چیزوں کی جو ہے وہ ہم خود مالک بن جائیں؟ ہمارے ہوٹلز جو ہے وہ وہاں پر ویکینسیز جو ہے وہ وہاں کے بہترین جو ہے وہ موجود ہے, وہاں پر آپ جائیں, اپنے صلاحیتوں کو آگے لے جائیں. اگر آپ نے صرف ماسٹر کمپیوٹر میں کیا ہے تو پھر کمپیوٹر کے ساتھ ہی رہنا ضروری ہے. بھائی ہمارے تو پاکستان کی جو صورت حال ہے نا کچھ وہ اپ ڈاؤن ہی ہے. آپ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو ماسٹر اسلامیات میں کیا تھا, ابھی تو ہم سائنس پڑھا رہے کوئی کہے کہ ہم نے سائنس میں کیا تھا, ابھی ہم جو ہے نا ای کامرس میں کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جو کہیں کہ ہم نے اس فیلڈ میں ہم نے قدم رکھا اسی کو ہم نے جاری رکھے ہوئے, نہیں ملیں گے آپ کو. یہ آپ سوچ خبر کہ آپ نے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا تو آپ ماسٹر ہی بنیں گے اور پڑھائیں گے اور 14 گریڈ کے جو ہے آفیسر بنیں گے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ بالکل چھوٹی سوچ ہے. اپنی سوچ کو بڑی رکھیں اور حوصلے کو آپ تھوڑا سا اسکل سیکھیں. ہمارے ہوٹلز کے لیے وہاں پر آپ سب سے بہترین کام کر سکتے ہیں انگلش اگر آپ بول سکتے ہیں. باہر سے آنے والے گائیڈ آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, انگریزوں کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, گائیڈر بنیں آپ. اگر آپ اردو بول سکتے ہیں لوکل کے لیے بہترین آپ اردو کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہوں. وہاں پر آپ پارٹیاں پکڑیں یا کوئی گاڑی اگر آپ خرید سکتے ہیں تو اس کو آپ پکنک کے لیے وہ کروا سکتے ہیں. اپنے چھوٹی سی بزنس کو آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے نا ہمارے ذہنوں میں بہت مجھے تنگ آتا ہے, اس چیز سے بہت زیادہ مجھے پریشانی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا
کیوں نوکری اور نوکر بننے کا جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں اور اسی کے پر فخر کرتے ہیں؟ بالکل. اگرچہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مثالیں بھی ہیں ایسے افراد کے جنہوں نے خود اپنی صلاحیت کے اوپر بھروسہ کیا اور دنیا میں نام کمایا ہے. بالکل. جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے زیادہ تر لوگ انگریزوں کے ساتھ جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ سامان اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو ایسے بھی افراد ملیں گے جنہوں نے ان چیزوں یہ چیزیں کام انہوں نے بھی کیا ہے, البتہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے اور اس اسکل کو سیکھ کے انہوں نے نام کمایا. جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے سب سے پہلے ماؤنٹینر ہے, مطلب جنہوں نے سب سے پہلا اپنا نام کمایا, حسن ستپارہ ہے, اور پھر علی ستپارہ جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اور اسی طرح اسی گاؤں کے صرف ایک ہی گاؤں ہے ستپر, وہاں کے ابھی تو آپ 20 افراد آپ دکھا سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ماؤنٹین ہیں ان کو انہوں نے سر کیا. بڑی بات. تو اس طرح کے بہت سارے مثالیں آپ کو ملیں گے ہمارے اپنے کی جی بی میں بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے لوگوں کے, ہم لوگ جو نا ایک ہی چھلانگ میں اوپر پیک پہ پہنچنا چاہتے ہیں. بالکل. جیسے آپ نے کہا نا جلدی بازی, یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے ہمارے لوگوں میں. جلد باز بہت, کیونکہ مزدور ذہنیت ہے ہمارے لوگوں میں کہ صبح کام کریں رات کو پیسہ مل جائے. اسی طرح سے نوکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ فکس ٹائم پہ آپ کو پیسے ملیں گے, 30 تاریخ کو 31 تاریخ کو پیسے ملیں گے. یہ مزدور والا ذہنیت ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. تھوڑا سا اپنے اندر تحمل اور صبر والی چیز جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. آپ اور ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ اسلام کے فالوورز ہیں بہترین روئے زمین پر. اس کے باوجود یہ جو جلد بازی, یہ جو ہے نا ہر کام میں جلدی, شیطان کا سب سے بڑا مشغلہ ہے بھائی. انسان کو جلدی میں کوئی فیصلہ کرواتا ہے, اور انسان کے سارے مسائل کے جڑ جو ہے یہی ہے کہ انسان جلدی فیصلہ کرتا ہے, جلدی سے بول دیتا ہے, اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو جلد باز نہیں کرنا. دیکھو حسن ستپارہ کی مثال دی, اب وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن مثال چھوڑی انہوں نے, نمونہ ہے ان کی شخصیت, ان کی نظریہ, ان کا نظریہ جو ہے وہ ہم سب کے نمونہ ہے. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی انگریز بننا ہے اور ان کے ساتھ ہی اوپر تک پہنچنا ہے. ایسے ہی انہوں نے بالکل زیرو سے شروع کیا, سامان اٹھانے سے. ٹھیک ہے نا, اب کوئی سامان اٹھانے سے کوئی غیر نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. مطلب دیکھیں ذہنیت جو ہے نا انسان کی وہ غلامانہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے سامان اٹھایا لیکن انہوں نے اس چیز کو سیکھ کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. دیکھو دیکھنے تو کوئی مثال تو میں بل گیٹس کی بھی مثال دے سکتا ہوں, یا جو ہے وہ ایلون مسک کی بھی مثال دے سکتا ہوں. یعنی بڑے ایسے بزنس مین ہیں. ایک چائنا کے بزنس مین, وہ بیچارہ تو میٹرک میں پاس 3 دفعہ نہیں ہوا, 3 دفعہ فیل ہوئے وہ. تو اس کے جو چاہنے والے تھے وہ آگے جا کر انہوں نے اچھی نوکریاں جوائن کی, اور اس کے بعد ان سے جب ملتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اب وہ غیر مسلمان ہے. میں اس بات کی بھی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھئی غیر مسلمان ہو کر وہ ہمت نہیں ہارتے, ہم مسلمان ہو کر ہمت ہارتے ہیں, تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ خود بتائیں, اندازہ کریں. اب وہ جا کر ہمت نہیں ہارتے, بعد میں جا کر وہ بہترین بزنس مین بن جاتا ہے, اور اس کے انڈر میں کام کرنے والے وہی دوست ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے, اس پر جو ہے وہ یسر کرنے والے, اب وہ ان کا باس بن گئے. اب مثال تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے علاقے کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ بہتر طریقے سے سمجھیں, اپنے نزدیک میں دیکھیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ نمونے موجود ہیں اور ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے لبنہ حسین کی ایک ویڈیو بنائی ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں گے. لبنہ حسین جنہوں نے CSS میں ٹاپ کیا اور بہترین پردے کے ساتھ, بہترین لباس کے ساتھ وہاں کی شناخت کو بھی انہوں نے برقرار رکھا. تو یہ جو چہرے ہیں ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سامنے لا کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو دشمن تمہیں دکھانا چاہ رہے ہیں, جو دشمن تمہیں چہرے دکھا رہے ہیں, نمونے دکھا رہے ہیں, وہ نمونے ہی ہے بھائی. ان کی طرف مت جاؤ. ان کی طرف جانا مطلب یہ ہے کہ آپ کود پڑے ہیں اور آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے. ہمارے جو اپنے وہاں کے لوکل جو چہرے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت ترین, بہترین, کوہ پیما کی صورت میں, ہاں جی, پڑھائی اور تعلیم اس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں اس کے حساب سے, اور بھی بہت سارے ہوں گے کہ جن کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو جلد باز آپ نے نہیں بننا ہے. پہلے ہی دن میں آپ نے سیڑھی کو اگر نیچے سے ایک پیر نیچے ایک پیر اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا پھر آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا. ایسے ہی تو چھت ونن مسئلہ ونن. البتہ پھر یہی ہے کہ اگر پیسے کمانا تو اسکل سیکھیں, ہم تو یہی کہیں گے. ہاں اسکل سیکھیں, وقت نہیں لگے گا. الگ ہے, تعلیم الگ ہے. بیکار اتنے سال ہو گئے بیکار بیٹھے ہیں, اب جب اسکل سیکھنے کی بات ہے تو کہتے ہیں وہی کیسے سیکھیں, آپ اس پر تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا, اتنے محنت کرنے پہ. بھائی اتنے سال تم بیکار رہنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہے. اب 1 سال تم لگا لو, اسکل سیکھ لو, کوئی بھی کام
آپ کر سکتے ہو. وہاں کے لیے وہاں کے جو ہے وہ کمپیوٹر کے کام آپ بہترین طریقے سے مطلب ڈیزائنر آپ بن سکتے ہیں, صحیح نا, گرافک ڈیزائنر آپ بن سکتے ہیں. وہاں پر فوٹو شاپ پہ کام کر سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ بن سکتے ہیں, ویڈیوگرافی آپ کر سکتے ہیں, آڈیوگرافی آپ کر سکتے ہیں. بہترین آواز ہے وہاں پر. یعنی یار کتنا نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ لکھنا شروع کر دوں کہ وہاں پر کیا کیا مواقع ہے, کیا کیا پوٹینشیل اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں میں رکھے ہوئے ہیں. ان سب کی جب ایک لسٹ سامنے آئیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور پھر ہم کیوں غلامانہ ذہنیت کے ساتھ یہ شکایت جو ہے اپنے ذہنوں پر اپنے زبان پر رکھے ہوئے کہ بھئی ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں, ہم کیسا کر سکتے ہیں. لہٰذا بات لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں. وہاں پر بہت سارے مواقع ہیں, ڈھونڈے, ہمت کرے, حوصلہ کریں. ڈھونڈنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. تو نوکری کیوں نہیں ملے گی میرے بھائی؟ نوکری کے پیچھے بھی مت جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اپنا بزنس چھوٹی سی دکان سے, ریڈی سے شروع کرو. یہ جو پٹھان لوگ ہیں نا, وہ آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. پٹھان لوگ یہ اپنے کندھے پر جو ہے وہ جوتا پالش کرنے کا ڈبہ لے کر پھرتے ہیں, پھر یہ 1 سال بعد ریڈی لگاتا ہے, پھر 1 سال بعد یہ دکان لیتا ہے. یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے پورے پاکستان کے لیے پٹھان. میں پٹھانوں سے بہت محبت کرتا ہوں اسی وجہ سے کہ یہ لوگ ثابت قدم ہیں, تحمل ان کے اندر موجود ہے, اور یہ توکل کرتے ہیں اللہ پر, کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے, اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی, اپنے علاقے کے لوگ بھی. لہٰذا سب کے سب ان چیزوں کو سوچیں, اپنے صلاحیتوں پر یقین رکھیں, اللہ پر توکل کریں. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, قرآن ہمارے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ اپنے تمسک کو بڑھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے بہتری کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی سے بچتے ہوئے زندگی کے راہوں کو جو ہے انشاءاللہ تمام موانع کو کاٹتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.